ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 102 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے ایسے قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سو آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو سو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف رکھا کرو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے حکم کا بے چینی سے انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ حرام اردو زبان میں حرام ناجائز کو کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں حرام حرمت سے ہے، اور حرمت کا مفہوم کافی وسیع ہے، اس کا استعمال ناجائز چیز کے لیے بھی ہوتا ہے اور احترام اور بزرگی کے لیے بھی آتا ہے۔ مذکورہ آیت میں دوسرا معنی مراد ہے، یعنی احترام اور بزرگی۔ بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کی حرمت اور احترام کی وجہ سے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہی ہیں کہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قبلہ بیت اللہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا کریں۔ تو فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، لیکن آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ قبلہ مقرر ہو جائے، چنانچہ تبدیلی قبلہ کے حکم کے لیے وحی کا انتظار کرتے تھے، جب تک اوپر سے حکم نہیں آئے گا رب تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت تک تو وہ نہ قانون بن سکتا ہے اور نہ خود بخود عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کی نگاہ ہمیشہ زمین کی طرف رہتی تھی، یعنی نیچے دیکھا کرتے تھے، مگر وحی کے انتظار میں آپ اپنی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سابقہ کتابوں کے اندر یہ بات بطور پیش گوئی کے موجود تھی کہ وہ آخری نبی جو تشریف لانے والے ہیں ان کا قبلہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی خانہ کعبہ، اور یہی جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی ڈال دیا گیا تھا، لہٰذا آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم نازل ہو جائے اور آخری نبی کی آخری امت کا قبلہ قومی کی بجائے بین الاقوامی مقرر ہو جائے۔
مسلمانوں کو اسی قبلہ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا آپ اسی شوق میں نگاہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کا والی بنا دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحرام، آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیریں۔ اس سے پہلے خاص طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نبی ہیں، لہٰذا اس کے بعد اس حکم کی مزید وضاحت اور تاکید کے لیے امت کو مجموعی طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر دیا کریں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا اور پھر دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے امت کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب یہ رنگ و نسل اور زبان کے امتیاز کے بغیر تمام عالم کے ہر شخص کے لیے قبلہ ہے، تاکہ اس امت میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ ایک جسم اور جان کی طرح ہے، ان سب کا نصب العین ایک ہی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دین اور ایک قبلہ عطا کر کے ان کا آپس میں جوڑ پیدا فرما دیا، رنگ و نسل اور زبان و وطن کے امتیازات کو مٹا دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم جلدوم۔ تو فرمایا کہ اب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دو، اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دو، اب یہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب رخ اپنا پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اب جہاں بھی ہو قبلہ تمہارا وہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ شطر کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، تو شطر جو ہے یہ نصف کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی آدھا نصف، اور یہ جز کے معنی میں بھی آتا ہے، مگر اس آیت کریمہ میں جو شطر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر جز یا اس کا نصف ہونا، آدھا ہونا مقصود نہیں، بلکہ یہاں پر جہت کے معنی میں آیا ہے۔ اور اس سلسلے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت جس شخص کو کعبہ شریف نظر آ رہا ہو اسے عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، اور جس کو کعبہ نظر نہ آتا ہو اسے عین کعبہ کی بجائے اس کی طرف یا اس کی جہت میں رخ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ نماز میں قبلہ کی سمت کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی شخص کو قبلہ کی درست سمت معلوم نہ ہو تو جن لوگوں کو معلوم ہے ان سے پوچھ لے، اگر پوچھنے کے باوجود معلوم نہ ہو سکے تو پھر سوچ و بچار کر لے، اور جس طرف دل کا میلان زیادہ ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ فتاوی عالمگیری جلد 1۔ سوچ بچار کر کے نماز پڑھنے والے کو اگر دوران نماز صحیح سمت سے معلوم ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ صحیح سمت کی طرف پھر جائے۔ احناف کے نزدیک قبلہ سے مراد خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین کی آخری سطح اور آسمان سے آگے بیت المعمور تک کی فضا ہے، یہ سارے کا سارا بیت اللہ ہے۔
تو اس آیت میں عین کعبہ کی بجائے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا قدر مشکل ہے، لہٰذا پوری مسجد حرام کہہ کر جہت کو وسعت دے دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے عین کعبہ جہت ہوگی۔ جو لوگ حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے مسجد الحرام جہت ہے، اور جو لوگ حدود حرم سے باہر دور دراز کے رہنے والے ہیں ان کے لیے پورا حرم جہت ہے۔ مقصد یہ کہ جو لوگ خانہ کعبہ سے دور ہوتے جائیں گے ان کے لیے جہت میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو جس طرح بدن، کپڑا اور مکان کی طہارت نماز کی شرائط میں سے ہے، یعنی کہ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک اور صاف ہو، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح استقبال قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت جہت قبلہ کا ہونا ضروری ہے۔ جہت قبلہ معلوم ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ اس کو حق جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا گھرانہ خیبر میں آباد تھا۔ حضرت صفیہ کے والد وہ یہودی عالم تھے اور ان کے چچا وہ بھی یہودی عالم تھے اور سردار تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ دونوں بھائی آپ کو ملنے کے لیے آئے مدینہ منورہ، اور آپ سے بالمشافہ گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب واپس خیبر پہنچے دونوں بھائی تو دونوں بھائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں کچھ بات چیت کی، جسے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سن لیا۔ آپ کے چچا نے آپ کے باپ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ تو حضرت صفیہ کے باپ نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس پر چچا نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے، مگر حضرت صفیہ کا باپ کہنے لگا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں اس کی مخالفت کرتا رہوں گا، آپ کے پروگرام میں رکاوٹ بنا رہوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ محض عناد کی وجہ سے حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے ساتھ مخالفت ان کا جزو ایمان بن چکی تھی۔ تو حضرت صفیہ کا باپ جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا گرفتار ہوئی خیبر میں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، تفصیل یہاں پر مقصود نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر آزاد فرمانے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت صفیہ کے چہرے پر ایک داغ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے پوچھا کہ یہ تیرے چہرے پر یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو حضرت صفیہ نے سر جھکا کر عرض کیا ایک اہم بات آپ نے پوچھ لی ہے، اس کے پیچھے تو ایک کہانی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ تو حضرت صفیہ جواب میں کہنے لگی کہ جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آپ کا چرچا مدینہ منورہ اور ارد گرد میں ہو رہا تھا، خیبر میں بھی آپ کے تذکرے ہوتے تھے،
تو چنانچہ ایک رات میں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد میں بڑی خوش تھی۔ خواب میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر آیا اور آتا ہوا سیدھا میری گود میں آ گیا۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا بڑی خوش تھی، میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ میرا شوہر یہودی تھا، باپ بھی یہودی عالم تھا اور سردار تھا، چچا بھی یہودی تھا، عالم تھا، اور میرا شوہر وہ بھی یہودی تھا اور سردار تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے ذکر کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ خواب میں کیا دیکھا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے جواب میں کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور پھر وہ چاند نیچے آنا شروع ہوا اور وہ چاند سیدھا میری گود میں آ گیا۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو کہنے لگی میرا خاوند میرا خواب سن کر اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم اب یہ خواب دیکھنے لگی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ یعنی اس حد تک وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت آسمان کا کوئی چاند ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں وہ تھپڑ لگا تھا، یہ اسی کا نشان میرے چہرے پر آج تک موجود ہے۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، مگر وہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہے ہیں، جاننے کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے مطابق بیت اللہ شریف کی جہت بالکل درست ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ یہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آخری نبی 2 قبلوں والے نبی ہوں گے، نبی القبلتین ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود مخالفت پر کمر بستہ ہیں، ضد و عناد اور بغض کی وجہ سے جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے اس رویے کو بھی یہاں پر بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔